سے پہلے میں جتنے بھی یہاں پہ ہوسٹ اسکول ہے, پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہے, ان کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آج انہوں نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو یہاں پہ آج کمپٹیشن کیا, زونل لیول کمپٹیشن میں بہت ہی خوش ہوا, بہت ہی محظوظ ہوا بچوں کی پرفارمنس دیکھیں. تو امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ اسکولز ایسے پروگرام کرتے رہیں گے, اور میری سبھی اسکول سے یہی میسیج رہے گی کہ وہ ایسے اس قسم کے کمپٹیشنز کرتے رہیں گے تاکہ بچوں میں ایک اعتماد اور ایک کانفیڈنس پیدا ہو جائے. پرائیویٹ اسکول کی جانب سے جسے کنٹریبیوشن ہے ارشاد صاحب, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایکولی جتنے بھی ہماری گورنمنٹ اسکولز ہیں, ایکولی یہ میری اسکولز ہیں پرائیویٹ اسکولز بھی. تو میری یہی امید ہے, اور میں انشاءاللہ ودن ویکس ٹائم جتنے بھی یہاں پہ اچھے پرفارمنس والے اسکولز ہیں, چاہے گورنمنٹ ہیں پرائیویٹ ہیں, اپنے زونل لیول پہ آلریڈی میں نے ایک پروگرام طے کیا ہے, وہاں پہ ان بچوں کو بلا کے ان کی اچھی طریقے سے ہم حوصلہ افزائی کریں گے تاکہ باقی بچے جو ہے کل کے آنے والے دور میں وہ بھی انکوریج ہو جائیں گے. کیا کچھ کہیے انہوں سے؟ میرے ٹیچرز سے یہی میسیج رہے گی, جتنے بھی میری گورنمنٹ سیکٹر کے ٹیچرز ہیں ان سے یہی میسیج رہے گی کہ وہ فل فور, اگر ابھی بھی کہیں پہ کوئی ٹیچر ایسا جو اپنے فرض منصبی سے دور ہے, وہ فل فور اپنے ڈیوٹی پہ واپس آئے, فرض منصبی کو پہچانے, بچوں کی طرف مائل ہو جائیں گے. اور جہاں پہ ابھی آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت, ابھی میں نے کچھ نہیں کیا, ابھی بہت سارا کرنا باقی ہے, انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ جو آنے والا کال ہے اس میں میں ہر ایک جگہ پہ پہنچنے کی کوشش کروں گا, جتنے بھی میری اسکولز ہیں, اور میری ڈائریکشن سبھی ٹیچرز ہیں کہ وہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں ان کا خاص خیال رکھیں. یہ نونہال ہے, ان کی پرورش ہمارا کرنا فرض ہے. اور پرائیویٹ اسکولز کو بھی میری یہی گزارش رہے گی ان کے سربراہان سے کہ یہ بچے جو ہیں یہ ہمارا قوم کا احساسہ ہے, ان کی دیکھ بھال کریں, دیکھ ریکھ کریں, ان کی اچھی طریقے سے پرورش ہونی چاہیے. جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریسنٹ جو ہمارے بورڈ رزلٹس ہے, میں بڑا مطمئن ہوں اپنے جتنے بھی میری اسکولز ہیں اس زون سوگام کے, چاہے پرائیویٹ ہیں یا گورنمنٹ اسکول کے, ہر ایک اسکول نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے, ریمارکیبل پرفارمنس دکھائی ہے. اور مجھے امید ہے کہ آئندہ جو آنے والے ایگزامز میں ہیں وہ بھی اس میں اچھی طریقے سے پرفارم کریں گے. اور امید کرتا ہوں کہ ہر ایک ایونٹ, چاہے ایگزام ہو چاہے کوئی بھی ایونٹ ہو, اس میں ہم اچھے طریقے سے پرفارم کریں گے اور زون کو نمبر 1 پہ لے جانے میں کوئی کسر باقی نہیں رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن زون سگام جو کہ حال ہی میں ترتیب میں آئی ہے, منعقد ہوئی ہے, اور ہم نے ایک کیلنڈر پوری طرح سے تیار کیا ہے 3 مہینوں کا. اس میں ہم نے پہلا پروگرام رکھا تھا زون لیول پر کوئز کمپٹیشن, اور اس کا ہم نے ٹائٹل رکھا تھا رمضان کوئز. اس میں بھی تقریباً 27 اسکولز نے پارٹیسپیشن دکھائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے ایک اور پروگرام رکھا تھا ٹیچرز ٹریننگ, جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر اچھا تجربہ کار ٹیچر ایک بچے کو نہیں ملے گا تب تک اس بچے کو وہ نکھار نہیں سکتا ہے, اس بچے کو وہ تراشا نہیں سکتا ہے. تو اس کے بعد وہ جو پروگرام ہم نے ٹیچرز ٹریننگ میں رکھا ہے, اس میں ہم نے ایک مہمان لایا تھا باہر سے. تو چائلڈ سائیکالوجی پر تھا وہ پروگرام کہ بچے کو کس طرح سے ہم بنائے, بچے کے ساتھ کس طرح سے ہم پیش آئے, بچے کے بیہیویئر میں کس طرح سے ہم گھس جائے. تو اس کے بعد ہمارا ایک اور پروگرام جو کہ آج منعقد ہو رہا ہے, زونل لیول نعت کمپٹیشن. اس میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایک کمپٹیشن رکھا ہے جس میں 32 اسکولز نے پارٹیسپیشن دکھائی ہے, اور 64 اسٹوڈنٹس اس میں شرکت حصہ لے رہے ہیں, اور انہوں نے الحمدللہ پوری طرح سے بہت ہی شاندار طریقے سے یہ آج بیان اپنے خود اس میں آپ شامل رہے ہیں, آپ اس کے شاہد ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک اور پروگرام ہے جو کہ ایک خاص پروگرام ہے, اس میں وہ ہمارا سپیچ کمپٹیشن ہے. اور سپیچ کمپٹیشن میں ہم نے ٹائٹل رکھا تھا اصلاحی معاشرہ, کہ معاشرے میں جتنی بھی برائیاں ہیں ان کو ہم کس طرح سے دور کریں. تو اس کے بعد جو ہمارا پروگرام ہے وہ ایک یونیک پروگرام ہے, تقریباً وہ ابھی میرے خیال میں ہندوستان میں بھی یعنی نیشنل لیول پہ بھی منعقد نہیں ہوا ہوگا. اس میں ہم بچے کو آج سے ہی IAS KAS ایگزامز کی تیاری کروائیں گے. بالکل, اس میں ہم بچے کو OMR شیٹس دیں گے, اس کے بعد پھر اس کا وہ مینز میں چلا جائے گا, پھر ہم KAS اور IAS آفیسرس لائیں گے اس کا انٹرویو کرنے کے لیے. کیونکہ جب یہ 5ویں 6ٹھے جماعت کا بچہ جب پرسوں اس ایگزام میں شامل ہو جائے گا KAS IAS میں, تاکہ اس کو یہ پتہ ہوگا کہ وہ اس وقت دعائیں دیں گے کہ بھائی ہمیں یہ 5ویں میں سکھایا گیا ہے کس طرح کا ایگزام ہے. تو الحمدللہ اپنی طرف سے ہم پوری طرح سے کوشش کرتے ہیں. ایکٹیویٹیز میں ہمارا ایک پروگرام ہے, سوری میں بھول گیا ہوں, اس میں سپورٹس ایکٹیویٹیز کے سلسلے میں ہم نے 13 آف نیکسٹ منتھ ہم نے پروگرام رکھا ہے. تو پورے زون میں کرکٹ, فٹ بال, کھوکھو یہ پروگرام رکھا ہے ہم نے. تو پورے زون میں یہ کمپٹیشن بھی ہوگا, اور ہم چاہتے ہیں کہ قلیل تنخواہ پر بچے کو ایک معیاری تعلیم عطا کرے, بچے کو ایک معیاری مزاج بنائے, تاکہ آنے والے وقت میں, کیونکہ یہ ہمارا فیوچر ہے. اب کشمیر میں اس بچے کے سوا کچھ رہا ہی نہیں ہے.
اگر آج بھی ہم ان کی فکر نہیں کریں گے تو میرے خیال میں آنے والے وقت میں نہ ہمارے پاس لیڈرز ہوں گے، نہ ہمارے پاس بزنس مین ہوں گے، نہ ہمارے پاس ڈاکٹرز، انجینئرس، ایون کہ ہمارے پاس دکانداری کرنے کے لیے بندہ نہیں ملے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، پرٹیکولرلی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ جس طرح سے خاص کر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ارشاد وانی صاحب، جنید صاحب یا راجہ صاحب، آپ کا بہت تہہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے ہماری ایک چھوٹی سی کال پر جب بھی ہمارا پروگرام ہوتا ہے اس میں آپ آتے ہو، اور اس میں آپ صرف ہماری نہیں بلکہ آپ ان پیرنٹس کی حوصلہ افزائی کرتے ہو جو غریب ہوتے ہیں، جو خون پسینہ ایک کر کے اس بچے کی فی ادا کرتا ہے، اور اس کے خواب ہوتے ہیں اس بچے کی اس بیگ میں، اس تھیلے میں، جیسے ہمارے زڑیو صاحب نے بھی کہا ہے ابھی، تو اس کی آپ نشو نما کرتے ہیں، اس میں آپ کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے زڑیو صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پوری طرح سے ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہے اس زون میں، اور مجھے لگتا ہے اگر اسی طرح سے زڑیو صاحب نے بھی کام کیا ہے، ٹیچرس میں انٹرسٹ دکھایا ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارا زون جو ہے یہ اسٹیٹ لیول پر نمبر 1 ایجوکیشن زون ہوگا۔